بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز. خواتین پر تشدد کے خلاف احتجاج کل نہیں آج. ناظرین، اس موضوع پر اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. خواتین نے اظہار خیال کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے. چلیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں. آج ہم نے لانچ کی ہے کووڈ-19 کے اثرات خواتین کے اوپر. یہ ایک کمپریہنسو رپورٹ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کووڈ کے دوران خواتین پر تشدد کے واقعات کس طرح سے بڑھ گئے، کس طرح سے ان کو مشکلات پیش آئیں. جب مرد حضرات گھروں میں رہے تو انہوں نے خواتین کے اوپر اپنی فرسٹریشن نکالی. کس طرح ہوا کہ ان کی تھانوں تک، پولیس اسٹیشنز تک رسائی نہیں ہو سکی، اور پھر جو کرائسس سینٹرز تھے، جو دارالعمان تھے، وہ کووڈ کے لیے پریپیئرڈ نہیں تھے، اس لیے وہ جواب دیتے تھے خواتین کو اندر آنے کے لیے. تو یہ بہت ساری مشکلات تھیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کا رسپانس بھی ہم نے کور کیا ہے کہ حکومت نے کووڈ کے دوران نئی ہیلپ لائنز انٹروڈیوس کیں اور کس طرح BSP کے تھرو انکم سپورٹ کے ذریعے خواتین کو مدد پہنچائی گئی. تو یہ ایک مکسڈ انالیسس تھا جس میں سول سوسائٹی، گورنمنٹ آف پاکستان اور خصوصی طور سے منسٹری آف ہیلتھ کا ہم نے رسپانس اس میں کور کیا ہے. اور اس رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اگر ایسی کوئی پینڈیمک آ جائے تو اس کے لیے ہم تیار ہوں. لیکن جی کووڈ نے ظاہر ہے پوری قوم کو افیکٹ کیا تھا، مگر خواتین جو ہیں وہ زیادہ اس سے افیکٹ ہوئی تھیں. اس کے اندر چونکہ ہمارے مرد حضرات جو تھے لاک ڈاؤنز تھے، گھروں سے نکل نہیں رہے تھے، روزی کا مسئلہ تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ آدمی جب بھی پریشان ہوتا ہے اس کا سارا زور جو ہے وہ گھر کی عورت پہ نکلتا ہے. تو اس لیے عورتوں کو زیادہ جو ہے جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ ان کو فیس کرنی پڑی تھی. اس کے علاوہ ہمارا ایک بڑا طبقہ خواتین کا تھا جو کہ لیبررز ہیں، ڈیلی ویجز ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے ان کی بھی روزی افیکٹ ہوئی، وہ ان کو فائنینشیل ایشوز بھی آئے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں عورتوں کو ہیلتھ کے، کیونکہ ہمارے کووڈ کے اوپر اتنا فوکس تھا کہ جو ہیلتھ کی فیسلٹیز تھیں وہ دوسری سروسز کے لیے بند تھیں. تو عورتوں کو جو اینٹی نیٹل کیئر لیتے ہیں پریگننسی کے دوران، یا جو LHVs ان کے پاس جایا کرتی تھیں، ان کو ڈلیوریز میں ہیلپ کرتی تھیں، یا ڈلیوری کے بعد میں جو ان کو گائیڈنس دیتی تھیں، وہ ساری چیزیں بھی سفر ہوئیں. فیملی پلاننگ کی سروسز سفر ہوئیں. تو عورتوں نے، میں سمجھتی ہوں کہ ہر شعبے کے اندر عورتوں نے بالخصوص جو ہے وہ سفر کیا. بہت اچھا سیمینار NCSW نے رکھا، اور ایسے سیمینارز رکھنے چاہیے کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان بہت نیچے ہے جینڈر لینس میں. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو جو کمٹمنٹس پاکستان نے کی ہیں یونائٹڈ نیشن سے، CEDAW کنونشن سے، اس لحاظ سے پاکستان بہت نیچے ہے اور جینڈر ایکوالٹی میں بہت پیچھے ہے. سو کووڈ تو چھوڑیں، کوئی بھی آپ حل دیکھیں، چاہے آپ ڈیلی ویجز دیکھیں، کووڈ دیکھیں، آپ کوئی لیبر فورس میں ان کی انڈکشن دیکھیں، یا آپ اگر دیکھیں ڈیسیجن میکنگ میں جو عورتیں ہیں ان کو دیکھیں، ان سب جگہوں میں یہاں پاکستان ہمارا بہت پیچھے ہے کیونکہ 25% سے کم انرولمنٹ ہے امپلائمنٹ میں عورتوں کی. تو عورتوں کا یہ ہے کہ جس طرح ابھی یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ جینڈر لینس سے کبھی نہیں دیکھا جاتا جب پالیسی بنتی ہے. جب پالیسی بن کے آتی ہے پھر اس کے بعد ان پالیسیز میں بہت خامیاں اس لیے ہوتی ہے کہ جو آپ کا آدھا پاپولیشن ہے عورتوں کا، خواتین کا، وہ اس میں ان کی وہ سوچ نہیں ہوتی کہ ان کو بھی اس میں ڈالنا چاہیے. جس طرح شیرین مجاری صاحبہ نے کہا کہ ہم نے یہ اقدام لیے ہیں، ڈیجیٹل ہم نے ایپس بنائی ہیں ساری، لیکن وہ ساری عورتیں جو کہ گاؤں میں رہتی ہیں، جن کو کووڈ تو چھوڑے ویسے بھی ان کے پاس بیسک جو BHUs ہے اس تک رسائی نہیں ہوتی. جو ڈیتھس ہوتی ہیں چائلڈ برتھ میں وہ جو ہوتی ہیں، اور جو بچے مرتے ہیں، مائیں مرتی ہیں، بچے بھی مرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں اور پھر اس کو آپ کووڈ کی سچویشن میں دیکھیں جہاں پہ تنخواہیں لوگوں کی کم ہو گئی تھی، جو عورتیں کما رہی تھیں گھروں میں بیٹھ گئی تھیں، تو تشدد کے حوالے سے اس لحاظ میں بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے، مطلب بڑھ گئے ہیں وہ کیسز. آپ اگر دیکھیں، میں آج صبح اخبار دیکھ رہی تھی، ڈیورس ریٹ اس سال بہت ہائی ہے پاکستان میں. کس وجہ سے؟ تشدد کی وجہ سے، کووڈ کی وجہ سے، کیونکہ عورتیں کما نہیں سک رہی تھی، شاید ان کے جو مرد ہیں ان کے گھروں کے وہ بھی نہیں کمانے جا سکتے تھے. تو ایک ساتھ رہ کے ان حالاتوں میں، کووڈ کی سچویشن میں، اور مطلب وہ مجبوراً گھر میں رہنا، فاقے بھی ہو رہے تھے.
ٹھیک ہے احساس پروگرام ہوا, بہت سارے لوگوں کو انہوں نے بہت سارے پیسے دیے, لیکن یہ سلیوشن نہیں ہے. ہمارا یہ جو 16 ڈیز ایکٹیویزم کا پروگرام ہے ٹو اینڈ وائلنس اگینسٹ ویمن, یہ پاکستان میں بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور تمام صوبے اس کو لے کر چل رہے ہیں. بہت اچھے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ جو قوانین نافذ ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے, کیونکہ جب تک ہماری خواتین کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے, وہ حقوق جو ان کو کانسٹیٹیوشن نے دیے ہیں, وہ حقوق جو کہ بین الاقوامی ہیں اور ہم ان کے سگنیٹری ہیں, اور سب سے زیادہ جو ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے دیے ہیں, وہ حقوق ہماری خواتین کو ملنے چاہیے, تاکہ نہ صرف یہ معاشرہ پنپ سکے بلکہ ہماری آگے نسلیں بھی بڑھ سکیں. دیکھیں, عورتوں کے خلاف تشدد کے خلاف ہم آج اور ابھی سے پروٹیسٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آج ہماری بہت اچھی یہاں پہ کانفرنس ہوئی NCSW نے, جس کو سارا آرگنائز کیا تھا, اور کووڈ-19 کے حوالے سے اس میں بتایا گیا کہ جب سے 2 سال سے یہ وبا آئی ہے تو گھروں میں کتنے زیادہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں, فیملی پرابلمز بڑھتی جا رہی ہیں, لیڈیز پہ تشدد کی وارداتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں, ایون کہ جو طلاق کے مسائل تھے وہ بھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں, کیونکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم فیملیز کا گھر میں گزر رہا ہے, جس کی وجہ سے کافی زیادہ تشدد کے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے فیصل آباد میں ایک واقعہ دیکھا ہوگا کہ, اور میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے, کوئی بہت بڑا کرمنل مائنڈ بندہ بھی ہے تو عورت کے اوپر تشدد کی شدید مخالفت کرنی چاہیے. ہم بینگ اے مسلم, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم لوگ عورت کو عزت دیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت دی, تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کہ عورت کی عزت کو تار تار کرنے والے. تو میں آج اس آپ کے جو چینل کی وساطت سے یہ پیغام دوں گی کہ خدا را عورت کے اوپر تشدد اور وائلنس کو روکا جائے اور کوشش کی جائے کہ زیادہ سے زیادہ عورت کو تحفظ فراہم کیا جائے. خواتین پہ تشدد کے حوالے سے ایک ہمارے پاکستان میں ایک کمپین چلی ہوئی ہے 16 ڈیز کے نام سے, ہم نے یہ لانچ کی ہوئی ہے, نیلوفر بختیار صاحبہ نے اس کو. تو اگر اوور آل دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان میں واقعی خواتین پہ بہت زیادہ تشدد ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ مرد جو ہیں ہمارے پاکستان میں خواتین کو کوئی لو طبقہ سمجھتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب خواتین کو اپنے حقوق کے لیے خود اٹھنا چاہیے. جو ان پہ تشدد ہوتا ہے اس کو روکنا چاہیے, اور گورنمنٹ نے اس کے لیے جو ہیلپ لائن دی ہوئی ہے اس پہ مسٹ ہے کہ خواتین جا کے اس تشدد کے خلاف کمپلین کریں, کیونکہ جب تک وہ کمپلین نہیں کریں گی تو ان کے خلاف آپ ایکشن نہیں لے سکتے, اور جب آپ ایکشن نہیں لے سکتے تو آپ ہمیشہ اسی طرح ظلم کی چکی میں پستی رہیں گی. تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے خلاف جو آپ پہ جو ظلم ہوتا ہے اس پہ آپ نے آواز خود اٹھانی ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ بینگ اے وومن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں اپنی بیٹی کو گھر میں اپنے بیٹوں کے برابر عزت دینی چاہیے, کیونکہ اولاد ایکول ہے, اور ہمارے مذہب نے بھی ہمیں اسی چیز کی ہمیں تعلیم دی ہے, ہمارے نبی بھی. آج جو یہ خواتین پہ وائلنس کے حوالے سے پروگرام ہوا ہے, اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھی اویئرنیس ہے پسے ہوئے طبقے کے لیے, خاص کر خواتین کے لیے. آج کل کے ماحول میں ایسے پروگراموں کو ارینج کرنا, ان کو عملی جامہ پہنانا, خواتین کی ہیلپ کرنا, یہ اس حکومت کا ایک خاص ٹارگٹ ہے اور جس کو ہم سب نے مل کے اچیو کرنا ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں خواتین سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے. اور آج کل کے دور میں تو مرد حضرات, معذرت کے ساتھ مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ تر گھروں میں ہیں, اور خواتین کو انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے, ان کو باہر بھیجتے ہیں. اسی لیے خواتین کے ساتھ ہر جگہ پہ اس طرح کا وائلنس ہوتا ہے. جس طرح کا کل فیصل آباد میں ایک واقعہ ہوا ہے, اس سے بہت زیادہ جو ہے نا ہمیں ذہنی ٹینشن ہوئی ہے, ذہنی اذیت ہوئی ہے. اگر کوئی رزق حلال کمانے کے لیے کوئی خاتون کسی مجبوری کے تحت کسی بھی اور مطلب اپنے گھر کو چلانے کے لیے کنبے کو عزت کے ساتھ اسٹیٹس دینے کے لیے باہر نکلتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے جو ہے نا ایک دعوت نظارہ بنے. یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے, اور بہت دکھ کے ساتھ میں یہ آج بات کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ اتنے زیادہ لوگ ان ٹچ ہیں, اتنی بچیاں ان ٹچ ہیں جو رزق حلال کمانے کے لیے باہر جاتی ہیں, اور ان کے پیچھے شیطان نما لوگ مرد حضرات جو ہے اور لڑکے لگ جاتے ہیں, اور وہ ان کو رزق حلال آسانی سے کمانے کا موقع نہیں دیتے. اور شکر الحمدللہ میں خان صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک
ایپ لانچ کی ہے جس کے ساتھ بھی کسی بھی جگہ کسی بھی سٹیج پہ کوئی بھی وائلنس ہوتا ہے مرد حضرات کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی، تو وہ اپنے تحفظ کے لیے اس پورٹل پہ اپنی جو ہے پرابلم جو وہ کسی کو بتا نہیں سکتی، کوئی خاندانی پس منظر کی وجہ سے، کوئی معاشرے میں جو ہے وہ عزت اپنی کو بچانے کے لیے وہ ان باتوں کو ان زیادتیوں کو پی جاتی ہیں، اپنے اوپر برداشت کر لیتی ہیں اور وہ بتا نہیں سکتی تھی. اور ایک یہ بہت اچھا عمران خان صاحب کا بہت اچھا یہ ویژن ہے کہ وہ ان خواتین کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں جس سے وہ اپنی ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو علیحدہ سے مطلب ایک کیا کہتے ہیں کہ باپردہ طریقے سے شیئر کریں اور اپنے تحفظ کے لیے باہر نکلیں اور اپنے عزت کی خاطر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کریں. تھینک یو خان، انشاءاللہ مرتے دم تک ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی ہو نہ ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو آپ خواتین کے لیے کریں، جو آپ غریبوں کے لیے کریں، پسے ہوئے طبقے کے لیے کریں، نیچے سے لے کے آپ جو شروع کر رہے ہیں. یہ اسلام آباد کے فٹ پاتھ جو لوگوں سے غریبوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے بارشوں میں، کہ ان کو اپنے شیلٹر دیے ہیں، اس کے سلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی نیک نیتوں کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ خواتین پر پہلے تشدد تو ہوتا ہی تھا، لیکن جب سے کووڈ-19 آیا اس نے اس میں اضافہ کیا ہے، اور نہ کہ صرف اضافہ کیا ہے بلکہ اس نے اور بہت سے ہمیں مسائلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں وومن اکنامک امپاورمنٹ ہے، ان کے رائٹس ہیں، جس پہ ان کے ایجوکیشن آتی ہے، ورک پلیسز آتی ہیں، ان سے اب وہ بھی چھین لی گئی ہیں. گھروں میں بھی ہوتا تھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دوران جو ہے پاکستان میں ریپ کیسز اور دوسرے ایون سائبر، اگر ہم سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ عورتوں کو ہی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں سب سے پہلے اس سکسیزفل ایونٹ کے لیے ہم سب کو میں مبارکباد دینا چاہوں گی. 16 ڈیز یہ ایکٹیویٹی تھی جس میں منسٹری آف نیشنل ہیلتھ نے اور نیشنل اسٹیٹس آف کمیشن نے UN وومن نے مل کے یہ ایونٹ منعقد کرا ہے، جس کا مقصد ہے اویئرنیس دینا. عورتوں کے خلاف تشدد اب بھی اور آج سے ہمیں بند کرنا چاہیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے، جنریشن ہے آنے والی، اس کو اویئرنیس ملے، اس کو ایجوکیشن ملے کہ ہمارے عورتوں کے حقوق کیا ہیں، ہمارے مردوں کے حقوق کیا ہیں، تاکہ ہم لوگ مل بیٹھ کے اس سلسلے کا باقاعدہ طور پر ہم کچھ سلوشن نکالیں اور عورتوں کے خلاف تشدد ابھی سے ہم ختم کریں. کووڈ میں تو خواتین بھی، مرد حضرات بھی، بچے بھی سبھی متاثر ہوئے ہیں، بٹ الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے کافی اقدامات کیے ہیں اور اس اقدامات کی وجہ سے کافی کچھ امپرومنٹ آئی ہے. پر ہمیں خود بھی جیسے کہ صفائی نفس ایمان ہے، ہمیں خود صفائی رکھنی چاہیے اور ہمیں خود ہی، کیونکہ تبدیلی خود سے ہوتی ہے. اور ہماری گورنمنٹ نے تو بہت کچھ کیا ہاسپٹلز پہ، اگر آپ دیکھیں اتنے مشکل حالات آئے اور اس کو ہم نے مینیج کیا. اور یہ ہے کہ ڈلیوری کے دوران جو خواتین کو کووڈ ہوا ہے ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. پھر جو ہماری ضعیف خواتین ہیں ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جب کووڈ آیا تو پاکستان میں جو خواتین تھی، دو قسم کی خواتین تھی. ایک تو گھر میں رہ رہی تھی جو خواتین، نمبر دو جو بزنس کمیونٹی سے تھی. کیونکہ میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، میں اسلام آباد وومن چیمبر کی ایکس پریزیڈنٹ بھی ہوں اور اس وقت فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہوں سرگودا وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی. تو ابھی بھی آپ کے جن کے بزنسز افیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو گھروں میں تھی خواتین جن کو کافی ایشوز آئے، مینٹلی ایشوز آئیں، فائنینشلی ایشوز آئیں، جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوئیں، تو میں سمجھتی ہوں ان کے لیے بھی بہت کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے. اور ہماری حکومت کر بھی رہی ہے. ہم نے خود جب کووڈ آیا تو سٹارٹ میں جو ہماری بزنس کمیونٹی کی جو خواتین تھی جو چھوٹا بزنس کر رہی تھی ان کو جو ریلیف دیا گیا احساس پروگرام کے تحت، میں سمجھتی ہوں وہ بہت بڑا ریلیف تھا. جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، شرکاء کی رائے بھی جانی. خواتین پر تشدد ہر مذہب میں حرام ہے. آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.